لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، میں پچھلے کئی ہفتوں سے سفر پہ تھا، اس وجہ سے میں کئی ہفتوں کے بعد حاضری ہوئی. یہ سورہ یاسین چل رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 13 ہے. سورہ یاسین میں یہاں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا اس وجہ سے کہ تاکہ لوگ رسالت کی تائید کریں اور توحید کے اوپر اور رسالت کے اوپر جو لوگ انکار کرتے ہیں اس انکار پر ان کو تنبیہ ہو، ان کو ڈرایا جائے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور آپ بیان کر دیجئے ان کے سامنے مثال ان بستی والوں کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو، جو لوگ کہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے، ان کے سامنے بستی والوں کی مثال بیان کیجیے. اذ جاءہم المرسلون، جب ان بستی والوں کے پاس اللہ کے رسول بھیجے گئے. اللہ کے رسول بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے، بستی والوں نے مانا نہیں. پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ فرمایا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کو یہ مثال بیان کیجئے بستی والوں کی. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، یہ بستی والے کون تھے؟ یہ بستی والے، اس سے مراد حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد در حقیقت انطاکیہ کی بستی ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت کعب احبار اور وہب ابن منبہ سے نقل کیا گیا کہ یہ بستی جو تھی انطاکیہ کی تھی. اور جمہور مفسرین نے اسی قول کو اختیار کیا کہ انطاکیہ کی بستی تھی.
یہ انطاکیہ یہ ملک شام کا ایک شہر ہے جو اپنی شادابی، اپنی خوبصورتی اور اپنے استحکام میں، مضبوطی میں، بہترین ہونے میں یہ اپنی نظیر آپ ہے. اور اس شہر کی جو دیواریں ہیں اور اس کی جو فصیلیں ہیں، اس کا جو قلعہ ہے انطاکیہ کا، وہ اپنی نظیر آپ ہے، مثالی ہے. یہ شہر نصرانیوں کا، عیسائیوں کا بڑا مرکز تھا اور بڑے بڑے نصرانیوں کے عبادت خانے اور بڑے بڑے کنیسہ، ساحلی شہر، سونے چاندی کے مزین کام کے لیے یہ شہر بڑا مشہور تھا. جس کو ہم کہیں نا کہ بڑا ترقی یافتہ شہر اس زمانے کا، بڑا خوبصورت شہر. جیسے آج ہم دنیا کے بعض بڑے بڑے شہروں کی مثالیں دیتے ہیں جو اپنی خوبصورتی میں، اپنے مال و دولت میں، اپنی رانائیوں میں اپنے نظیر آپ. ایسا شہر کا انطاکیہ. اس شہر کو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ جو فاتح شام ہیں، جنہوں نے شام کو فتح کیا، انہوں نے اس کو فتح کیا. اور یہاں انطاکیہ یہ ان شہروں میں سے ایک شہر ہے جو نصرانیت کے مراکز سمجھے جاتے تھے، عیسائیت کے مراکز سمجھے جاتے تھے. جیسے قدس تھا، روم تھا. روم عیسائیوں کا کتنا بڑا پایا تخت، پہلے بھی تھا آج بھی ہے. ویٹیکن سٹی جو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، سب سے چھوٹا ملک ہے، 44 ایکڑ کے اوپر وہ ملک ہے صرف. ہمارے دارالعلوم کراچی سے بھی چھوٹا اور پورا ملک ہے. تو یہ اسی روم کے اندر ہے. اسکندریہ یہ مرکز تھا اور انطاکیہ. 4 شہر جو تھے یہ عیسائیت کے مراکز سمجھے جاتے تھے. کون کون سے؟ قدس، روم، اسکندریہ اور انطاکیہ. ان میں بھی سب سے پہلا نمبر انطاکیہ کا تھا. انطاکیہ یہ ان 4 شہروں میں پہلا نمبر اس لیے تھا کہ دین مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو قبول کرنے والا سب سے پہلا شہر یہ تھا انطاکیہ. اسی لیے اس کو انطاکیہ لکھا کہ یہ انطاکیہ ہے. اس کی مثال بیان کرنے کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے جو منکرین توحید ہیں، منکرین سے رسالت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کے سامنے آپ اس بستی والوں کی مثال بیان کیجئے. وہ بستی جو کہ انطاکیہ کی بستی، جو مال و دولت کے لحاظ سے، خوبصورتیوں کے لحاظ سے دنیا میں اپنی نظیر آپ ہے. انہوں نے بھی جب اپنے رسولوں کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابُ الْقَرْيَةِ، آپ ان کے سامنے واقعہ بیان کیجئے بستی والوں کا، جب اللہ نے ان بستی والوں کے پاس اپنے رسول بھیجے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. اس بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 رسول بھیجے. پہلے ایک رسول آئے، پھر دوسرے رسول آئے. پہلے رسول کا بھی انکار کیا وہاں کے لوگوں نے، دوسرے رسول کا بھی انکار کیا.
جب کسی کے پاس مال و دولت ہو، رہن سہن اس کا بالکل سیٹ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، تو ذرا دوسروں کی بات ذرا کمی سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو. وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو سمجھائیں. دوسرے کہاں سے ہمیں سمجھانے آ رہے ہیں؟ ہم ہیں اس قابل کہ ہم دوسروں کو سمجھائیں. ہم تو ایسے اور ہم تو ویسے، ہماری تجارت ایسی، ہماری تعلیم ایسی. یہاں پر پہلے ایک رسول آئے، پھر دوسرے رسول آئے. فَكَذَّبُوهُمَا، وہاں کے لوگوں نے دونوں رسولوں کو جھٹلایا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے تیسرے آدمی کے ذریعے سے، چاہے وہ رسول ہو چاہے وہ عام آدمی ہو، جیسا کہ آگے بات آ رہی ہے، ہم نے ان دونوں نبیوں کی باتوں کو طاقت دی، قوت دی تیسرے آدمی کے ذریعے سے کہ انہوں نے بھی ان کی حمایت کی. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان سب نے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے. آپ لوگ جس دین کو اختیار کیے ہوئے ہو، آپ لوگ جس مذہب کو مانتے ہو، یہ مذہب اب ختم ہو چکا، اور یہ اپنی مرضی سے جو آپ لوگ کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں سخت ناپسند ہیں. لیکن بستی والوں نے، انطاکیہ والوں نے ان کی بات مانی نہیں. انہوں نے، جو انطاکیہ کی بستی والے تھے، انہوں نے جو رسولوں کا انکار کیا، اور جو رسول آئے ان کے پاس اور ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو ان تینوں نے بستی والوں کو کہا کہ انا الیکم مرسلون، ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں، اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ لوگ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، اللہ کے احکامات کو مانو. جو تم طریقے اختیار کیے ہوئے ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ طریقے پسند نہیں. یہاں اجمالی بیان تھا، پہلے ایک آئے، پھر دوسرا آئے، پھر تیسرے. اور چنانچہ بے شمار روایات ایسی آتی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت کعب احبار اور وہب ابن منبہ رضی اللہ عنہ جو کی روایت یہی ہے کہ یہ تینوں بزرگ جن کا اس قریہ میں بھیجنے کا ذکر ہے، یہ تینوں کے تینوں اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کے نام اس روایات میں آتے. ایک کا نام صادق تھا، دوسرے کا نام صدوق تھا، تیسرے کا نام شلوم تھا، اور ایک روایت میں آتے تیسرے کا نام شمعون تھا. یہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ بات بتائی. جب ان کے پاس یہ آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کا ہم آپ کے پاس حکم لے کر آئے ہیں اور ہم اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کیسے اللہ کا رسول مان لیں، ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مان ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان لگتے ہو. آج بھی ہمارے ہاں لوگ نیک آدمی اس کو سمجھتے ہیں جو کوئی کرتب دکھائے، کوئی غیب کی بات بتائے، ادھر ادھر کی کہانیاں سنائے، کوئی ایسی مافوق الفطرت حرکت کر کے دکھائے کہ ان کو یقین ہو ہاں بھی بڑا بزرگ ہے یہ، ورنہ وہ بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ صاحب نبی کے بعد اللہ کے نبی کے بعد صحابی سے بڑا کون ہو سکتا؟ امت کے سب سے نیک لوگ صحابی. پھر صحابیوں میں بھی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ، ایک سلسلہ ہے صحابہ کرام کا. صحابہ کرام نے، آپ ان کے حالات سمجھ لو، آپ پڑھ لو آپ حالات ان کے. کبھی غیب کی باتیں بتاتے ہوئے کوئی صحابی نہیں ملے گا کہ جی تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، میں نے پھونک مار دی تو تم ٹھیک ہو گئے. کبھی پڑھا آپ نے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ پھونکیں ماری اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا؟
حضرت عمر فاروق نے یہ کر دیا تو اس کا یہ کام بن گیا، کبھی واقعات میں پڑھا؟ تو نبی کے بعد تو سب سے بڑے کون ہیں؟ صحابی۔ ہمارے ہاں لوگ نیک اس کو سمجھتے ہیں جو پھوکوں سے کام چلا دے، سارا پوری زندگی پھوکوں پہ چلتی رہے اس کی، اور وہ صاحب بہادر جو دل چاہے کرتے رہے، حلال حرام ایک کر کے رکھیں، اور آدمی آ کر ان کو پھوکے مار مار کے ان کو صحیح کرتا رہے۔ حماقت کی بات۔ اصل کسوٹی دینداری کی اتباع سنت ہے۔ اصل کسوٹی کیا ہے؟ اتباع سنت۔ پورے دین کا حاصل اتباع سنت ہے، دین کی جامعیت اتباع سنت ہے۔ وہ آدمی سب سے بڑا نیک ہے، وہ انسان سب سے بڑا متقی ہے، وہ انسان سب سے بڑا ولی اللہ ہے جو انسان متبع سنت ہے۔ جو جتنا بڑا متبع سنت ہوگا اتنا بڑا اللہ کا نیک بندہ ہوگا، وہی ولی اللہ ہے۔ تو یہاں پر بھی جب وہ آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ ہم تمہیں کیسے اللہ کا رسول مان لیں، ہماری طرح کے تو تم انسان ہو۔ مطلب یہ کہ کوئی پتہ چلے کہ تم اور رسولوں میں کوئی فرق ہے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہاں کے مشرکین یہ بات کہتے تھے کہ یہ ہماری طرح کے تو انسان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح باتیں کرتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں آتے جاتے ہیں، ہم اور ہم میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے بھی یہی کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، ہماری طرح کے تم انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، اللہ نے آپ کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی، اپنی طرف سے تم لوگ باتیں کر رہے ہو، انہوں نے یہ کہا۔ اور آپ لوگ جو ہے نا جھوٹ بولتے ہو۔ ان انبیاء کرام کو، پیغمبروں کو یہ کہا، ان پیغمبروں نے یہ کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ دیکھو بھائی ہم کوئی جھوٹ بول بولتے نہیں، ہمارا رب ہی جانتا ہے ہمیں اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، اور ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام صرف اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اس سے زیادہ ہمارا کام نہیں۔ ماننا نہ ماننا آپ کا کام۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہر انسان کو اللہ کا حکم پہنچا دو، بس وہ خوش ہو یا ناراض ہو، اس سے ہماری کوئی بحث نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ کوئی آپ حکم بتائیں نا شریعت کا، جس کو عمل نہیں کرنا ہوتا نا وہ ناراض ہو جاتا ہے آپ کے اوپر یا بحث کرتا ہے۔ وہ آپ کو کہے گا کہ آپ دقیانوس ہو، آپ پرانے زمانے کے لوگ ہو، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، تم ابھی بھی وہیں پر کھڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا جی، اور بھی جو دل میں آیا کہہ دیا۔ یہ سلسلہ تو علماء کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو انبیاء کرام کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ وہ سلسلہ اوپر سے چلا۔ لیکن سارے نبیوں نے یہی کہا، کسی نبی نے بحث نہیں کی، انہوں نے کہا بھائی ہمیں اللہ نے یہ پیغام دیا، ہم نے تم تک پہنچا دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تو پہنچا دینا تھا صاف صاف کھول کر۔ اور انہوں نے یہ کہا، روایات میں آتا ہے کہ جب ان بستی والوں نے، انطاکیہ کی بستی والوں نے تینوں رسولوں کا انکار کیا اور تینوں رسولوں کی بات نہیں مانی، تو بستی پہ قحط نازل ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے آ کر جھگڑا کیا ان اللہ کے پیغمبروں سے، اور آ کر کہا کہ دیکھو آپ کی نحوستوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ قحط سالی نازل ہوئی ہے، اگر آپ لوگ درمیان میں نہ آتے ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ کس نے کہا؟ بستی والوں نے پیغمبروں کو کہا کہ آپ کی نعوذ باللہ نحوست کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ کام ہو گیا۔ تو اس کو قرآن کریم نے یوں فرمایا کہ قالوا انا تطیرنا بکم، ان بستی والوں نے کہا کہ ہم تو آپ لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم لوگ اپنے مذہب کو بتانے سے باز نہ آئے، دھمکی دی پیغمبروں کو بستی والوں نے، اگر آپ لوگ اپنے مذہب اور اللہ کا پیغام بتانے سے باز نہ آئے
لنرجمنکم، ہم آپ کو سنسار کریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہم آپ کو دردناک عذاب دیں گے، بہت تکلیفیں پہنچائیں گے۔ یہاں پر بھی اتنی سخت زبان استعمال کی پیغمبروں کے ساتھ، یعنی یہ کہنا کہ یہ آپ کی نحوست ہے۔ آپ یہ لفظ اگر کسی عام آدمی سے بھی بول دو تو کتنا برا مانا ہے کہ جی تم یہاں آئے تمہاری نحوست ہے، کتنا برا لفظ ہے۔ انہوں نے پیغمبروں کو یہ جملہ کہا اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو سنسار کریں گے، تکلیفیں دیں گے۔ لیکن دیکھو صاحب، ان پیغمبروں نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی برا نہیں منایا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، بس اتنا کہا قالوا طائرکم معکم، ان پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے۔ پیغمبروں نے یہ کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم لوگ جو ایک اللہ کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر آپ یقین نہیں لاتے اور اپنے پیغمبروں کی رسالت پر یقین نہیں لاتے، یہ یقین نہ لانا یہ نحوست ہے آپ لوگوں کی۔ اس نحوست کی وجہ سے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے بستی پر عذاب آیا، ہماری وجہ سے نہیں آیا۔ قالوا طائرکم معکم، ان پیغمبروں نے کہا کہ آپ کے اوپر یہ عذاب آیا تمہاری نحوستوں کی وجہ سے، وہ نحوست تمہارا اللہ کے دین کو نہ ماننا ہے۔ ان ذکرتم، کیا اتنی بات پر تم لوگ ناراض ہو گئے کہ ہم نے تم کو سمجھایا، ہم نے تم کو اللہ کا حکم بتایا؟ آج بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو اگر اللہ کا حکم بتاتے تو لوگ ناراض ہو جاتے، برا بھلا کہیں گے، کچھ جو منہ میں آئے گا کہیں گے، تو آپ ان سے کیا کہو گے؟ کہو گے کہ بھائی آپ اسی بات پر میرے سے ناراض ہو رہے ہو کہ میں نے آپ کو اللہ کا دین بتایا، اللہ کا حکم بتایا۔ قالوا، ان پیغمبروں نے کہا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، ان ذکرتم، صرف اتنی سی بات پر تم لوگ ناراض ہو گئے کہ ہم نے تم کو سمجھایا؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزر جانے والے لوگ، یعنی چھوٹی سی بات کہ ہم نے تم کو اللہ کا حکم بتا دیا، اللہ کا حکم سکھا دیا، اس بات پر تم لوگ اتنے سیخ پا ہو گئے، اس بات پر تم لوگ اتنے ناراض ہو گئے کہ مارنے تک کے درپے ہو گئے اللہ کے پیغمبروں کو۔ یہ بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ ایک آدمی، یہ تیسرا آدمی جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فعززنا بثالث، یہ تیسرا آدمی کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلون، ایک تیسرا آدمی شہر کے دور دراز علاقوں میں رہتا تھا، اس کو پتا چلا کہ پیغمبر ہیں اللہ کے، وہ تعلیم دے رہے ہیں، اللہ کا حکم بتا رہے ہیں، لوگ ان کی بات مان نہیں رہے ہیں اور ان سے بحث کر رہے ہیں اور ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ وہاں سے جلدی جلدی کر کے دوڑے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دوڑے نہیں، بلکہ اصل میں فسعوا کا لفظ آتا ہے اہتمام کے ساتھ چلنا، اہتمام کے ساتھ چلنا، انتظام کے ساتھ چلنا، اس کو کہتے ہیں فسعوا، دوڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ بڑے اہتمام کر کے وہ آئے اپنی قوم کے لوگوں کے پاس اور آ کر کہا کہ دیکھو میں بھی مسلمان ہو گیا اور یہ جو رسول کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بات مانو، یہ غلط نہیں کہہ رہے، اور میں بھی مسلمان ہو گیا، ان کی بات کو مانو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، ایک آدمی شہر کے دور دراز علاقوں میں، نواحی علاقوں میں تھا، وہ دوڑتے ہوئے یہ اہتمام سے چلتے ہوئے آئے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اتبعوا المرسلین، تم ان رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اور کہا انہوں نے کہ تم اس آدمی کے راستے پر چلو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی پیسے نہیں مانگ رہا،
اور وہ آدمی ایسا ہے خود ہدایت یافتہ ہے، اس کی بات کو مانو۔ چنانچہ حضرات علماء کرام نے لکھا کہ یہ تیسرے آدمی کون تھے؟ یہ تین افراد، یہ تیسرے آدمی جو تھے، لکھا ہے کہ یہ حبیب نجار تھے، اور یہ حبیب نجار، یہ تیسرے آدمی کا ذکر کیا گیا قرآن کریم میں، یہ ذکر آیا، اور انہوں نے آ کر یہ بات کہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت آتا ہے کہ ان کا نام حبیب نجار تھا۔ نجار اس لیے کہتے ہیں کہ نجار بولتے ہیں بڑھئی کو، جو لکڑی کا کام کرتا ہے، کہ شروع میں یہ آدمی بت پرست تھے، اور دو رسول جو اس سے پہلے شہر میں آئے، جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہوئے دو رسول، تو اس تیسرے آدمی سے ان کی ملاقات ہو گئی جو خود بڑھئی تھے، اور اپنے مذہب کے لحاظ سے یہ یعنی وہی تھے، مسلمان نہیں تھے یہ۔ تو جب حبیب نجار سے ان دو رسولوں کی شروع میں ملاقات ہوئی، تو حبیب نجار ان دو رسولوں کے پر ایمان لے آئے، اور اپنی بت پرستی سے یہ توبہ کی انہوں نے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ معجزہ یا کرامت دیکھ کر ان کے دل میں اللہ نے ایمان ڈالا، اور ایمان سے لانے کے بعد یہ مسلمان ہو گئے، اور کسی غار وغیرہ میں جا کر عبادتوں میں مشغول ہو گئے۔ جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ شہر کے لوگ ان رسولوں کی تعلیم اور ہدایات کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کو مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو انہوں نے پہلے تو اپنے مذہب کو چھپایا، لیکن جب دیکھا کہ نہیں ان رسولوں کو کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو انہوں نے جا کر پہلے اپنے ایمان کا اعلان کیا، اور بعد میں لوگوں کو کہا کہ میں بھی ایمان لے آیا، تم بھی ایمان لے آؤ، یہ بات صحیح کرتے ہیں۔ انی آمنتم بربکم فاستمعون، کہ میں بھی ایمان لے آیا اپنے رب، اور میں بھی ایمان لے آیا اور تم لوگ بھی ایمان لے آؤ، فاسمعون، اور ان کی باتوں کو سنو۔ یہاں جب یہ آیا تو انہوں نے یہ جب گواہی دے دی ان کی کہ یہ دو رسول برحق ہیں، تو ایسی صورت کے اندر جب یہ حکم ہوا تو فرشتوں نے ان کو کہا کہ جاؤ، اللہ نے تمہیں جنت نصیب کر دی۔ قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون، انہوں نے کہا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، کاش کہ میری قوم کو یہ بات پتہ چل جائے۔ چنانچہ یہ بات حضرات نے لکھی کہ جب حبیب نجار نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو لوگوں نے مار مار کر ان کو شہید کر دیا، تو اس وقت ان کو جنت میں جانے کی بشارت نصیب ہوئی، اور پھر وہ جنت میں چلے گئے۔ اور یہ حبیب نجار ان لوگوں میں سے ہیں جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تین افراد وہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے کتابوں میں پڑھ کر ان کے اوپر ایمان بالغیب لے آئے۔ 600 سال پہلے کتابوں میں پڑھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے، نبی آخر الزمان آنے والے۔ تو تین افراد وہ تھے جو پہلے ایمان لے آئے تھے صدیوں پہلے، ان میں ایک حبیب نجار بھی تھے۔ ان میں سے ایک کا نام ہے تبع اکبر، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کتابوں میں پڑھ کر اور سن کر ولادت سے بہت پہلے ایمان لے آئے۔ دوسرے بزرگ جو تھے وہ ورقہ ابن نوفل ہے، جن کا ذکر صحیح بخاری میں بھی آتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بعثت سے پہلے ایمان لے آئے تھے۔ اور تیسرے جو ہیں یہ حضرت حبیب نجار تھے، یہ تین آدمی ایمان لے آئے تھے۔ ان کا واقعہ یہ لکھا کہ ان کو حبیب نجار کو جذام کی بیماری تھی۔ جذام ہوتا ہے نا جس میں جسم انسان کا گل سڑ جاتا ہے، اور یہ اپنے شہر کے بالکل باہر ایک دروازے کے ایک چھوٹا سا ان کا گھر تھا شہر کے باہر، اس گھر کے اندر یہ رہتے تھے، اور اپنے جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے، مفروضہ معبود تھے، ان کی عبادت کرتے رہتے تھے۔ عبادت کرتے کرتے اور ان اپنے بتوں سے صحت مانگتے مانگتے ان کو 70 سال ہو چکے تھے، لیکن ان کو صحت نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ کے یہ دونوں پیغمبر اسی دروازے سے داخل ہوئے جس دروازے کے پاس اس حبیب نجار کا مکان تھا، تو ان کی ملاقات ہوئی۔
انہوں نے ان کو بت پرستی سے باز آنے کی ہدایت کی، کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ہم پیغام لے کر آئے ہیں اپنی قوم کے لیے، اور آپ لوگ بت پرستی سے توبہ کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس دعوے کی کوئی دلیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ تو اس نے کہا، حبیب نجار نے کہا کہ مجھے جذام کی بیماری ہے، تو کیا آپ کا اللہ میرے جذام کی بیماری کو دور کر سکتا ہے؟ میرے یہ معبود تو دور کر نہیں سکے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی جذام کی بیماری کو دور کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 سال سے تو میں دعائیں مانگ رہا ہوں، میری تو ان معبودوں نے بیماری ٹھیک کی نہیں، تو آپ کا اللہ کیسے دور کر دے گا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جذام کی بیماری کو ایسے صحیح کر دیا جیسے کہ کوئی بیماری کا اثر تھا ہی نہیں ان کے اوپر۔ جب یہ بیماری ان کی ختم ہوئی تو یہ حبیب نجار ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد پھر یہ غار میں چھپ کے عبادت کرتے رہے، انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو مار دیں۔ جب ان کو پتا چلا کہ جو رسول اندر گئے ہیں ان کے ساتھ لوگوں نے زیادتی کرنی شروع کی اور مارنے کے درپے ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ اب اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں، لہٰذا یہ بھی پہنچے وہاں پہ، اور جا کر انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا اور ان رسولوں کی حمایت کی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ دونوں رسولوں کو بھی مار دیا، ان کو بھی مار دیا۔ یہ مطلب ہے فعززنا بثالث کا، کہ ہم نے ایک تیسرے آدمی کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ اور وجاء رجل من اقصى المدینہ، جو سورہ یاسین کے اندر آتا ہے وما لی علیہ کا سپارہ جہاں ختم ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ تیسرے آدمی حبیب نجار تھے۔ یہاں دیکھو جتنے لوگ دعوت اور تبلیغ سے وابستہ ہیں، وعظ و نصیحت سے وابستہ ہیں، ان رسولوں نے ان لوگوں کے ساتھ جو مقامی لوگ تھے جنہوں نے بڑی بدتمیزی کی، ان کو منحوس کہا، جو دعوت کا انداز اپنایا، اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ ان حضرات نے کوئی بحث نہیں کی، انہوں نے بس اتنا کہا ہمارا رب وہ جانتا ہے کہ اس نے ہم کو تمہاری طرف بھیجا ہے، اور ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، ماننا ماننا نہ ماننا تمہارا کام، بس یہی اصول ہے دعوت کا، یہی اصول ہے تبلیغ کا۔ جب لوگ ہمارے ہاں دعوت لے کر جاتے ہیں، تبلیغ کرنے جاتے ہیں، یا کوئی عالم مسئلہ بتاتا ہے، یا کوئی دیندار آدمی اللہ کا کوئی حکم پہنچاتا ہے، تو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، بعض اوقات بحث کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ پیغمبرانہ اسلوب ہے، کہنے کی بات یہ کہ دیکھو بھائی یہ کام ہم نے اپنی طرف سے نہیں بتائی، ہم مسئلے بناتے نہیں ہیں، ہم مسئلے بتاتے ہیں، ہمارا کام بتانا ہے، بنانے والا تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنانے والے، ہم تو بتانے والے ہیں، ماننا نہ ماننا آپ کا کام۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ آپ منحوس ہو، آپ یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، بس اتنا کہا کہ آپ لوگ تو حد سے گزر جانے والے ہو۔ اس لیے بھائی بات یہ ہے کہ یہ مثال اللہ نے بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ مثال ان لوگوں کے سامنے بیان کر دو، بستی والوں کی، انطاکیہ کی بستی والے، اتنا عظیم الشان شہر، اتنا زبردست شہر جو اپنے وقتوں کے لحاظ سے بہت عظیم الشان تھا، ان کے پاس جب اللہ کے رسول آئے تو کس طرح انہوں نے جھٹلایا اور کس طرح ان رسولوں نے ان کے ساتھ بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو یہ بات بیان کر دیں۔ پتہ چلا کہ در حقیقت اہل دین کا کام، اہل علم کا کام یہ ہے کہ اللہ کا حکم پہنچائیں۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے آسودہ حال ہونا، دنیاوی اسباب کے لحاظ سے مالدار ہونا، یہ کوئی صحیح ہونے کی نشانی نہیں ہے، یہ صحیح ہونے کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اب انطاکیہ شہر اپنی شان و شوکت کے لحاظ سے ایک عظیم الشان شہر تھا، ایک بہت بڑا شہر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی مثال یہ بیان کی کہ آپ
ان بستی والے خود بت پرستی میں مبتلا تھے، ان کا طور طریقہ غلط تھا. اللہ رب العزت نے یہاں ان کو اس بات کی تلقین فرمائی. تو پتہ چلا کہ انسان اپنے تراشیدہ بت، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسان کا ہر عمل صحیح ہو. اصل بات وہ ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں. چاہے دنیا کی نعمتوں کے انبار لگے ہوں، لیکن جو بات اللہ اور اس کے رسول بتاتے ہیں، اس کے پیغمبر بتاتے ہیں، حقیقت میں وہی بات برحق ہوتی ہے، وہی کلام برحق ہوتا ہے، چاہے پورا شہر مل کر ان کی مخالفت کیوں نہ کر رہا ہو. ہمارے ہاں تو جمہوریت کا دور ہے، ہمارے ہاں تو اکثریت ہے. انسانوں کو ہمارے یہاں تولا نہیں جاتا، ہمارے انسانوں کو گنا جاتا ہے. گنتی ہے، ایک بہت بڑا عالم ہے، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، ایک بہت بڑا اکنامسٹ ہے، اس کا ووٹ اور ایک جاہل آدمی کا ووٹ برابر ہے. تو انسانوں کو تولا نہیں جاتا بلکہ گنا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، اللہ کے نظام میں انسانوں کو تولا جاتا ہے. ایک انسان جس کے پاس علم ہے، ایک انسان جس کے پاس تجربہ ہے، ایک انسان جس کے پاس فہم ہے، اس میں اور دوسرے انسانوں میں تو فرق ہے نا. پورا پتہ چلا کہ بعض اوقات پورا شہر مل کر ایک بات کر رہا ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور بھیجے ہوئے ایک بات کر رہے ہوں، بات برحق اسی کی ہوگی جو اللہ کی ہو. یہ مثال بیان کرنے کو کہا. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے 23 سپارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی آیات پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا رب کریم ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا رب کریم جتنے لوگ بیمار ہیں ان سب کو شفائے کامل عاجل مستمر دائم نصیب فرما. اس ہفتے ہمارے دارالعلوم کے کئی اساتذہ کا انتقال ہوا. حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دارالعلوم کے بہت پرانے استاذ بھی تھے، وہیں پڑھاتے رہے. میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم بھی تھے اور دارالعلوم کے بڑے اساتذہ میں سے تھے. ان کا بھی اچانک انتقال ہوا. مولانا افتخار اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے استاذ حدیث تھے اور تمام قرآن کریم کے تحفیظ کے ناظرہ کے نگران بھی تھے. کل ہی ایک اور استاذ ہیں، عالم تھے، مولانا احسان احمد صاحب ہمارے مدرسہ ابتدائیہ میں پڑھاتے تھے، ان کا انتقال ہوا. میری ایک عزیزہ ہیں یہیں گلشن میں رہتی ہیں، مولانا یحییٰ صاحب، مولانا زکریا اقبال صاحب، ان کی والدہ، ان کا بھی کل انتقال ہوا. ان سب کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کی کامل مغفرت فرمائے، ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اور یا ارحم الراحمین ہم سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. میرے والد صاحب بیمار ہیں اور دارالعلوم کے استاذ مولانا محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم بیمار ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ بیمار ہیں. ان سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کو مکمل شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ